کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر اس قیامت کی جو ڈھانپ لینے والی ہے، جو چھا جانے والی ہے؟ کیا مطلب؟ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، کئی مصیبتیں آتی ہیں تو ہر ایک پہ نہیں چھا جاتی۔ مثلا زلزلہ آیا، کسی علاقے میں آیا، اس علاقے میں کافی نقصان ہوا، باقی لوگ مزے کر رہے ہیں۔ سیلاب آیا، بعض علاقوں میں آیا، بعض علاقے بچ گئے۔ غربت آئی، مہنگائی آئی تو غریب بیچارے پریشان ہوئی، امیروں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی پر آتی ہیں، دوسرے مزے کرتے ہیں۔ قیامت کا نام ہے الغاشیہ، وہ کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم پر نہیں آئے گی، وہ سب پر چھا جائے گی۔ اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی عرب عجم نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور کوئی اپنا بیگانہ نہیں ہے، کوئی ذی روح اور غیر ذی روح نہیں ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ذی روح بھی اس میں مارے جائیں گے، اور جو غیر ذی روح ہیں وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کا نام ہے چھا جانے والی، قیامت کا نام ہے سب کے اوپر غالب آ جانے والی۔ قیامت کے جھٹکے سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر الغاشیہ، اس کی جو چھا جائے گی، اس کی جو سب پر چھا جائے گی اور ڈھانپ لے گی۔ یا اللہ اس دن حالات کیا ہوں گے لوگوں کے؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، جیسے کوئی محنت کر کر کے پھر تھکا ہارا ہوتا ہے، اس طرح کے ان کے چہرے ہوں گے۔ کیوں؟ تصلیٰ نارا حامیہ، انہیں بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ کے اندر جو ڈالا جائے گا، اس لیے وہ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ الفاظ پہ آپ غور کریں۔ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ، اور حالت یوں ہوگی جیسے کوئی محنت مزدوری کر کر کے چورا چور ہو جاتا ہے نا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی غریب آدمی نے کسی متکبر، کسی ظالم کی مزدوری کی ہو، بیچارہ گرمی کا موسم ہو، لگا ہوا ہو، کام کاج میں لگا ہوا ہو، سارا دن محنت کی ہے، شام کا ٹائم آیا کہ جب مزدوری اس سے لینی تھی، اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا، تو بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا رہا، اور شام کے وقت اس ظالم نے کہہ دیا کہ میں مزدوری نہیں دیتا، تو وہ غریب بیچارہ کیا کر سکتا ہے اس کا، سوائے اس کے کہ آنسو بہائے گا، سوائے اس کے کہ اپنے چہرے پر پریشانی لے کر گھر کو جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر وہ غریب مزدور محنت کر کے تھکا ہارا اور اپنی مزدوری بھی گنوا کر جیسے گھر کو لوٹتا ہے، رب فرماتا ہے آج مزدور کا چہرہ تو کھلا ہوا ہوگا، آج ظالم کا چہرہ اس طرح مرجھایا ہوا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، جیسے کوئی کام کاج کر کر کے تھکا ہارا ہوتا ہے اور مزدوری نہیں ملتی۔ اب اس آیت کے تناظر میں ذرا آپ غور کریں تو وہ سارے کام آ گئے جو دنیا میں کیے تو صحیح، لیکن یا تو اخلاص کے ساتھ نہ کیے یا سنت کے مطابق نہ کیے۔ عاملۃ ناصبہ، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بڑے صدقے کیے، بڑی خیراتیں کی، بہت کچھ کیا، لیکن دل میں یہ تھا کہ لوگ کہ بادشاہ بڑا سخی آدمی ہے جی، بڑا سخی آدمی ہے۔ آج ساری خیراتیں کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جب وقت آیا مزدوری کا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے لیے عمل کیا ہوتا تو مجھ سے مزدوری مانگتا نا، جا جس کے لیے کیا تھا اس سے مزدوری مانگ۔ تو آپ خود سوچیں کہ گرمی میں سارا دن مزدوری کرنے والے مزدور کو اگر شام کے ٹائم کہا جائے کہ جا تجھے مزدوری نہیں ہے تو اس کے چہرے کا حشر کیا ہوتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ۔ رب فرماتے ہیں کام کر کر کے تھکا دینے والے آج ان کے چہرے اتنے برے ہوئے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا،
جس نے شرک کیا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آج دن قیامت کے کوئی ترازو کوئی میزان اس کے لیے نہیں رکھا جائے گا۔ تو ریاکاری بھی شرک خفی ہے، یہ بھی شرک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اللہ کے لیے تو کیا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عاملۃ ناصبہ، جیسے ایک تھکا ہارا مزدور مزدوری سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا تھا وہ دن قیامت کے اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ، دیکھو جی، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس نے زندگی گزاری اور نیک عمل کوئی نہ کیا، ہے بد نصیب یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں جی۔ اس سے بڑا وہ بد نصیب ہے کہ جس نے عمل تو کیا لیکن اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اجر ملتا، عمل کر کے بھی برباد کر بیٹھا، عمل کر کے بھی ضائع کر بیٹھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہات سے شخص آئے، ایمان قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے گے یا رسول اللہ ہمارا علاقہ بڑا دور ہے تو میں روز تو آ نہیں سکتا، تو آپ موٹے موٹے مجھے احکامات شریعت کے بتا دیں جن پر میں خود بھی عمل کروں، اپنے باقی جاننے والوں کو بھی بتاؤں گا، وہ بھی عمل کریں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ جو بھی احکامات تھے سارے بتائے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جا، تجھے ایک اور چیز نہ بتاؤں جو تیرے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو؟ فرمایا جی وہ تو ضرور بتائے، ایسا نہ ہو کہ عمل بندہ کرے اور ضائع ہو جائے۔ حضور نے زبان کی جانب اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھ، تیرا دین محفوظ ہو جائے گا۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر جا کے 6 گالیاں دی، جناب کیا ساری برباد کر کے رکھ دی۔ ادھر تلاوت کر کے اٹھا، ادھر جا کر گالیاں دے دی۔ ادھر جناب تلاوت کی، ادھر غیبت میں لگ گیا۔ ادھر جناب تلاوت کی اور ادھر جا کر کسی کو ایسی بات کر دی، تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، تو کیا ہو گیا؟ بظاہر تو زبان کا چسکا تھا، عمل سارا ضائع کر بیٹھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے، اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن اتنا نیچے زمین میں چلا جاتا ہے، اتنا نیچے جہنم میں چلا جاتا ہے جتنا 70,000 سال کی مسافت ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو زبان کو کنٹرول کرنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں، مسجد میں نماز ہوئی، نمازی باہر نکلے، آگے کوئی بیچارہ شراب پی کے نا سر راہ لیٹا ہوا تھا، غنودگی اس پہ چھائی ہوئی تھی، مستی اس پہ چھائی ہوئی تھی۔ تو جو نمازی نکلے تھے ان میں سے کوئی بزرگ تھے، وہ غصے میں آ گئے اور اس کو لگے گالیاں دینے، اور تیری ماں نہ بہن کوئی نہ چھوڑی، سب کو جناب اس میں رگڑ دیا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اس شرابی نے سر اٹھایا اور اس نے کہا بزرگو، یہ جو کام آپ کر رہے ہو نا یہ تمہارا کام نہیں تھا، یہ تو ہمارا کام تھا۔ گالیاں دینا تو شرابی لوگوں کا کام تھا، نمازیوں کا کام تو گالیاں نہیں دینا تھا۔ آپ کا کام تو یہ تھا مجھے سمجھاتے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اجتناب کر۔ اتنا نشہ مجھے شراب پی کر نہیں چڑھا جتنا آپ کو نماز کے بعد چڑھا ہوا ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کر۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لکھی اذا مروا باللغو مروا کراما، فرمایا ایمان والے جب برائی سے گزرتے ہیں تو اس کے ساتھ عزت سے گزرتے ہیں، سمجھانے بھی انداز بھی مہذب ہوتا ہے، بےہودہ انداز اختیار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سردار جی کے گھر آئے نا چور، سردار جی کی آنکھ کھل گئی تو پیچھے اس کے لگے تو وہ بھاگ گیا چور، یہ پیچھے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے وہ چور پیچھے رہ گیا اور سردار جی آگے نکل گئے۔ 2 کلومیٹر آگے تک دوڑتے گئے نا، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو چور، تو اس نے شکر کیا بھی آگے نکل گیا، وہ تو بھاگ گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا چور کوئی نہیں، کہنے لگے ایک ساڑھے گھر چوریاں کر دیا، دعا پھر ساڑھے نہ ریسا لانے ہو۔ یعنی وہ یہ بھول گیا کہ میں چور کو پکڑنے نکلا تھا، اس نے سمجھا میں شاید ریس لگا کے جا رہا ہوں۔ آج ہماری حالت بھی وہی ہے، نکلے ہوتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے شاید ریس لگائی ہوئی ہے، وہ برائی کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، سمجھانے والا اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو عاملۃ ناصبہ۔ اب بتاؤ ایک آدمی نے نماز ہی نہیں پڑھی، میں جا کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں، تو بتاؤ یہ میری جو محنت ہے، اپنے طور پہ میں سمجھ رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس کے نماز کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ محنت یہ طریقہ اللہ کا مقبول ہوگا؟ جی بولتے نہیں ہیں، جب آپ بولتے نہیں ہیں نا سارا
میری بھی جو ہے نا موشن توڑ کے رکھ دیتے، دل کرنا ایتھی ختم کر دے بندہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ دیکھو بندہ کسی کو کوئی برائی سے روکتا ہے، اس کے روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اور طریقہ شریعت نے بتایا ہے، شریعت نے طریقہ مہذب سکھایا ہے، یہ بےہودگی یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کا اور کئی مثالیں۔ تو محنت تو کی لیکن اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، پڑھتا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، بتاؤ محنت تو کی ہے اس نے لیکن برباد کر دی ہے نا۔ یہاں پہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا دوں آپ کو۔ کہتے ایک ریاکار صوفی تھا، لمبی نمازیں پڑھتا، ایک بادشاہ نے دیکھا تو عقیدت ہو گئی، بادشاہ نے اس کی دعوت کر دی، حضرت جی گئے وہاں بادشاہ کو دکھانے کے لیے اور لمبی نماز پڑھی، روٹی تھوڑی سی کھائی، بادشاہ کو اور عقیدت ہوئی، اس نے بڑی خدمت کی، گھر آ کر بیوی سے کہا کہ روٹی بچی ہوئی ہے تو میں نے کھانی ہے، ادھر تو کم کھائی تھی یہاں ڈٹ کے کھائی۔ جب کھانا گھر میں خوب کھا چکے تو بیٹا نے کہنے لگا والد صاحب پدرے بزرگوار طعام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن، والد صاحب کھانے کی قضا تو کر لی، دوبارہ کھا لیا، ذرا نماز کی قضا بھی کر لیں، نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر وہ کھانا ٹھیک نہیں تھا تو وہ نماز بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اور آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا وہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے، سنیے۔ کلید در دوزخ خواستہ نماز، کلید در دوزخ خواستہ نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت کی نہیں جہنم کی چابی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی کام اچھے تھے لیکن نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہو جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کر کے تھکا دیے، آج مزدوری لینے کا وقت آیا تھا، آج منہ بنا کر پھرے رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی مزدوری محنت اس قابل نہیں تھی کہ اس پہ اجر ملتا۔ یا دوسرا طریقہ کہ جناب عمل تو بظاہر ٹھیک کیا لیکن نبی کی سنت کی مہر اس پر نہیں تھی۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو بھائی نبی کی غلامی میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ عید والے دن عیدگاہ میں ایک شخص نماز نفل پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور آپ نے فرمایا بھائی ادھر نفل نہیں پڑھے جاتے۔ اس بندے کو حضرت علی کا روکنا پسند نہ آیا اور وہ غصے ہو کر کہنے لگا علی یہ بتاؤ کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اللہ اس پر مجھے عذاب دے گا؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کون سی برائی ہے، اللہ کی عبادت ہی تو کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے او سادیا اللہ عبادت کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، اللہ اپنے نبی کی طریقے کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ جی عبادت کو نہ دیکھ، تو دیکھ میں نے نبی کے طریقے کی مخالفت تو نہیں کی ہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاملۃ ناصبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی یا یہودی، اب مجھے یاد نہیں، اہل کتاب میں سے کوئی راہب تھا، اس کو دیکھا جو بیچارہ کہیں غار میں کہیں چھپ کر چلا کاٹ رہا تھا، بڑی عبادت کر 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 کے تھکا رکھا تھا اپنے آپ کو۔ حضرت عمر نے دیکھا تو یہی آیت پڑھی حاملۃ ناصبہ، تھکا تو دیا ہے، کاش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا اور دین شریعت کو قبول کر لیتا تو یہ محنت اس کی رائگاں نہ جاتی۔ خیر، عاملۃ ناصبہ، کئی چہرے جناب ڈرے ہوئے ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا نارن حامیہ، وہ ڈالے جائیں گے، وہ داخل ہوں گے نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرمائے۔ آپ کو تھوڑا دلچسپی کے لیے بات سنا دوں، موضوع کی نہیں ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے ہر بندے نے تقریباً نام سنا ہوگا۔ شاہ جی کے بڑے دلچسپ چٹکلے بھی ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت خطیب تھے، اچھی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ پنجاب میں نا بعض علاقوں میں جو چائے کا وہ دیگچی ہوتی ہے نا پتیلی سی، اس کو کہتے ہیں تسلا۔ شاید آپ کے علاقے میں سے کوئی ایسا بندہ جس کو تسلا کہتے ہیں، تسلا۔ تو شاہ جی کسی اپنے دوست کے ہاں گئے تو اس نے وہ تسلے میں چائے بنائی، تو چائے بنا کے رکھی اور خود کوئی چیز لینے کے لیے گیا تو شاہ صاحب نے کہا چلو میں ڈال لوں۔ جو ہی اس کو ہاتھ رکھا تو وہ تو
تسلا تو بڑا گرم تھا. شاہ جی نے کہا تسلا نارن حامیہ، تسلا تو دہکتی ہوئی آگ بنی ہوئی ہے. تسلا نارن حامیہ، تسلا تو دہکتی ہوئی آگ بنی ہوئی ہے. تو یہ تسلا نارن حامیہ یہ وہ والا تسلا نہیں ہے جو پنجاب میں جس میں چائے بناتے ہیں. یہ تسلا سے مراد اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ان کو، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تسقا من عین آنیہ، تسقا من عین آنیہ، پلائے جائیں گے عین چشمے سے، آنیہ جو ابلتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا جہنم کی آگ پر گرم کیا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا. جب پیاس کی شدت ہوگی پانی مانگیں گے تو وہ پانی پلایا جائے گا. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں 17ویں پارے میں یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جو ایسا گرم پانی ہوگا چمڑے بھی پگھل جائیں گے، آنتیں بھی پگھل جائیں گی، پیٹ میں جو کچھ نظام ہے سارا پگھل کے نیچے گر جائے گا. اتنا گرم پانی ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، پھر بھوک کی شدت ہوگی تو جہنمی کھانا مانگیں گے. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، اور کوئی کھانا نہیں ہوگا. إِلَّا مِن ضَرِيعٍ، کانٹے دار درخت ہوگا. دوسری جگہ فرمایا إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طعام الاسیم، زقوم کا تھور کا کانٹے دار درخت وہ ان کے منہ میں ڈالا جائے گا. جو اٹک جائے گا زخمی کرنے والا ہوگا وہ جناب پیٹ میں جائے گا. دنیا کے اندر جب بندہ خوراک کھاتا ہے ایک تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، دوسرا جزو بدن بن جاتی ہے، بدن کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے. جس بندے کو دیکھتے ہیں زیادہ موٹا ہے کہتے ہیں ذرا گھٹ کھایا کر. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی خوراک جزو بدن بھی بنتی ہے، بھوک بھی مٹاتی ہے. جہنمیوں کی خوراک جزو بدن بھی نہیں بنے گی، بھوک بھی نہیں مٹائے گی. فرمایا لا یسمنو، ان کو موٹا نہیں کرے گی، یعنی جزو بدن نہیں بنے گا. ولا یغنی من جوع، اور وہ کھانا بھوک سے بھی کوئی کام نہیں آئے گا، صرف اذیت کے لیے ہوگا، صرف تکلیف کے لیے ہوگا. اللہ اس کھانے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اب اس کے بعد آگے بشارت ہے جی. وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی سعی اور اپنی محنت کے لیے خوش ہونے والے ہوں گے. جو دنیا میں عبادت کرتے رہے، جو دنیا میں ریاضت کرتے رہے، جو بچ بچ کے وقت گزارتے رہے. تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، حرام سے بچاتے رہے، دوسرے کے حق سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. ارے جن چیزوں سے رب نے روکا تھا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، آج ان کے چہرے تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے. سب کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. دنیا میں روکا اپنے آپ کو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان سے روکا. بھائی یہ سود کا پیسہ آپ بتائیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ نے روکا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا. میں نے اس دن کل بھی اپنی مسجد میں بات سنائی، لطیفہ کا لطیفہ بھی اور بات حقیقت بھی ہے، کہ کوئی بڑھیا تھی بیچاری سادی میری طرح، اس نے سن رکھا تھا کہ فلاں علاقے میں جو بڈیرا آدمی ہے وہ حرام کھاتا ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں نا فلانا بڑا حرام خور ہے جی. اس نے سن رکھا تھا. بڑھیا بیچارے کی 2-4 مرغیاں رکھی ہوئی تھیں گھر میں، مرغی ایک مر گئی. اس نے کہا وہ فلانا بزرگ صاحب جو سنا ہے حرام کھاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں باہر پھینکوں چلے اس کو دے آتی ہوں. اس نے سمجھا تھا کہ حرام جو جانور حرام ہو جائے وہ کھاتا ہے. وہ گئی جناب، دروازے پہ دستک دی، وہ بزرگ باہر نکلے جو وڈیرا علاقے کا جو بھی تھا. وہ آیا، اس نے کہا جی اماں جی کیا حکم ہے؟ کہا بچہ یہ مرغی مر گئی. تو میں آخیا بھائی سنا ہے تسی حرام کھانے ہو، تو باہر سٹن نال تسی لے لو تسی کھا لو. نا اماں جی ہم یہ والا حرام نہیں کھاتے، ہم اور قسم کا حرام ہے وہ کھاتے ہیں. یہ ہے تو ایک لطیفہ، لیکن اگر غور کریں تو بات بالکل اسی طرح ہے. جو آدمی سود کھا لیتا ہے، حرام مرغی اٹھا کر نہیں کھاتا، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ سود جو ہے اس حرام مری ہوئی مرغی سے بڑا حرام ہے. قرآن کہتا ہے جو سود نہیں چھوڑتا نا وہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سود کھا لیتا ہے اور یہ باہر کچھ مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی، یہ نہیں ذبح ہوئی ہے جی
وہ چھوڑ ذبح کو، یہ بھی کھا پھر۔ جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے، جیسے مری ہوئی مرغی حرام ہے ایسی رشوت بھی حرام ہے، جیسے مری ہوئی مرغی حرام ہے ایسے دوسرے کا حق جو مارا ہوا ہے نا وہ بھی حرام ہے، دوسرے کی زمین پہ جو قبضہ کیے ہوئے وہ بھی حرام ہے، جو جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا وہ بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، جس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ذبح کے بغیر جانور مر جائے، مرغی مر جائے، گائے مر جائے، مت کھاؤ، اسی اللہ نے ان باقی چیزوں سے بھی منع کیا ہے۔ اگر ان سے نہیں بچتے ہو تو پھر اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بچتے ہو تو اسی طرح ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور جس نے بچا لیا، آج قیامت کا دن ہے، سنیے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ نائمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، کیوں؟ لسعیہا راضیہ، جو دنیا میں کیا ہے آج خوش ہونے والے ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، بلند و بالا باغات میں رب العالمین ان کو لے جائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، بلکہ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت پڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ بن کے تختوں پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، پیالے بڑے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شرابن طہورا کی نہر ہے، اور یہ جناب شہد کی نہر ہے، یہ صاف پانی کی نہر ہے۔ جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، نہروں کے کنارے پیالے رکھے ہوئے ہیں، خدام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ واکواب موضوعہ، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، پھر جنت کے اندر محفلیں بھی سجیں گی، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، جنتی اپنی مسندوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے ٹیک لگا کر۔ وزرابی مبثوثہ، قالینیں جنت کے اندر بچھی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، جب جہاز سے اتر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر جہاں تک انہوں نے جانا ہوتا ہے، لوگ بہترین قالین بچھاتے ہیں۔ رب کہتا ہے اور دنیا میں تم کون سی قالین بچھا رہے ہو؟ میں اللہ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے قالینیں جنت میں بچھا رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ، یہ چار باتیں جی۔ نمبر ایک، سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت۔ نمبر دو، اکواب موضوعہ، بہت سے پیالے جمع پڑے ہوئے ہوں گے۔ نمبر تین، نمارق مصفوفہ، تکیے سارے جنتیوں کے لیے لگے ہوں گے۔ نمبر چار، قالینیں بچھی ہوں گی۔ کتنی باتیں ہوں گی جی؟ ان چار باتوں کا منکرین نے مذاق اڑایا۔ چار باتوں کا کیا کیا جی؟ کہنے لگے او جی اونچے اونچے تخت ہوں گے، ان پہ چڑھیں گے کیسے؟ اچھا جی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا، اتنے جنتی تھے، اتنے پیالے جناب نہروں کے کنارے پڑے ہوں گے، اتنے پیالے آئیں گے کہاں سے؟ او جی اتنے جنتی تو ہر جگہ پہ جدھر جا رہے ہیں تو تکیے لگے ہوں گے، اتنے تکیے کدھر؟ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، مہمان آتے ہیں تو تکیے کم پڑ جاتے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید وہاں بھی کم پڑ جائیں گے، اتنے تکیے کہاں سے آئیں گے؟ اور اتنی قالینیں جی، تم کہتے ہو کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ ارضھا کارض السماء والارض، آسمان زمین جتنی اس کی چوڑائی ہے، اتنی قالینیں کہاں سے آئیں گی؟ ان چار باتوں پہ چار اعتراض ہوئے۔ واہ میرے رب، تیرے سمجھانے پہ قربان۔ اللہ نے اگلی چار آیتوں میں چار مثالیں دی ہیں، سنیے۔ پہلی مثال، تم کہتے اونچے تختوں پہ چڑھیں گے کیسے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، او عرب کے لوگوں تم تو اکثر سفر اونٹوں پہ کرتے ہو، اونٹ کا قد اونچا ہے، تمہارا قد چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اونٹ کو تمہارے تابع کر دیا، اونٹ تمہاری سواری بن گیا۔ جو اللہ تعالیٰ تمہارے قد سے اونچے اونٹ پر دنیا میں تمہیں سوار کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنے جنتی بندوں کے لیے جنت کے تختوں کو بھی ان کے تابع کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ افلا ینظرون، یہ اونٹتے کس طرح بہ رہے ہو، اونٹ پر بہ جاتے اور جنت کا تخت تمہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اچھا جی اتنے پیالے کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندیوں کو تو دیکھو نا،
عشاء کے بعد ابھی باہر جا کر دیکھنا اوپر کتنے ستارے پڑے ہوئے ہیں. جو اللہ اس پورے آسمان کو ستاروں سے بھر سکتا ہے وہ اپنے جنتی بندوں کے لیے پیالے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جی. اور تم کہتے ہو اتنے تکیے کہاں سے آئیں گے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ پہاڑوں کو تو دیکھو نا، پورے زمین کے ارد گرد اللہ نے پہاڑوں کے تکیے لگا دیے ہیں. جو اللہ زمین پر پہاڑوں کے تکیے لگا سکتا ہے وہ جنتی بندوں کے بیٹھنے کے لیے تکیے بھی لگا سکتا ہے. تم کہتے ہو اتنی قالینیں کہاں سے آئیں گی؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو نا یہ ساری دھرتی پر اللہ نے زمین کی قالین بچھا دی ہے. یہ مٹی کی قالین فرش خاکی اللہ نے بچھا دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات میں فرش بچھا سکتا ہے، کیسا فرش اللہ نے بچھایا؟ تو چلے تیرے لیے سڑک کا کام دے رہا ہے، تو سو جائے تیرے لیے بستر کا کام دے رہی ہے، تو کھودنا چاہے تیرے لیے نرم ہے تو کھود سکتا ہے، تو مکان بنانا چاہے تیرے لیے سخت ہے تو اوپر بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھنا اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھنا. جس اللہ نے یہ زمین بچھا دی وہ اپنے جنتی بندوں کے لیے قالین کیوں نہیں بچھا سکتا؟ سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. اللہ. تو یہ 4 اعتراضات میں 4 نمونے اللہ نے پیش کیے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنی ہو تو اونٹوں کو دیکھو، کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقشے بنائے جناب، اور کیسے کیسے چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آسمان کی رفعت اور بلندیوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. اچھا یہ جو اللہ نے کہا نا آسمان کو دیکھو، پھر زمین نہیں کہا، پھر پہاڑ کہے، پھر زمین کہی. اوپر دیکھو نا، پھر نیچے دیکھ کے پھر نیچے دیکھ. ترتیب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کے سمجھانے میں. حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو. نہیں، آسمان، پہاڑ، زمین. کیسے خوبصورت انداز، حسن ہے اللہ کے کلام کا. اللہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. ہم سمجھا تو سکتے ہیں، منوا بولو جی، منوانے والی ذات اللہ کی ہے. اور یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں فذکر، تو نصیحت کر میرے محبوب صلی اللہ، انما انت مذکر، بے شک تو ہے ہی نصیحت کرنے والا. تجھے میں نے مذکر بنا کر بھیجا ہے، نصیحت کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، واعظ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. لست علیہم بمسیطر، تو ان کوئی داروغہ اور نگران نہیں ہے. تو سمجھا، مان جائیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان ہوگا. تیری ڈیوٹی تو پوری ہو جائے گی نا جی. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو کوئی داروغہ نہیں ہے. اور سن میرے محبوب، بتا دے ان کو الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ، جس نے منہ موڑا تیری نصیحت سے. ادھر میرا نبی سمجھا رہا ہے، میرا نبی میرا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اور لوگ منہ موڑ کر بھاگ رہے ہیں. جیسے سورہ نوح میں ہے نا، نوح علیہ السلام سمجھانے کے لیے جاتے، لوگ کیا کرتے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے سمیٹ کر کے بھاگ جاتے. اور حضرت منیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. لوگوں، اسلام سے پہلے، میں اپنے اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا، اپنے کسی کام سے آیا. میں نے دیکھا بیت اللہ کے پاس ایک نوجوان کھڑا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، وہ لوگوں کو واعظ فرما رہا ہے. مجمع میں سے کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے، کوئی مٹی اٹھا کے پھینک رہا ہے. حتیٰ تنتصف النہار، دوپہر ہو گئی، صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی.
گرمی شدید ہو گئی، پتھر مارنے والے تھک گئے، وہ اسی طرح کھڑا آواز کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ اس آدمی کے جسم سے وہ مٹی صاف کر رہی ہے اور دوپٹے کے ساتھ رو بھی رہی ہے اور اس کی صفائی بھی کر رہی ہے، پانی پیش کر رہی ہے، اور وہ اوپر ہاتھ پھیر کر کہہ رہے ہیں میری بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ ان قریب اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ میں حیران ہو کر یہ سب دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، یہ ماجرا کیا ہے، کیوں لوگ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، کیا جرم اس نے کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا ارے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ جی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے لوگوں عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، اور لوگ اس بات پر ان کو پتھر مار رہے تھے چپ کر کیوں ہمارے معبودوں کی نفی کر رہا ہے۔ اور یہ بیٹی ان کی اپنی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ دیکھنا میری بیٹی کے سامنے اگر کوئی بندہ میرے ساتھ سخت بات کرے، میری بچی کے دل پر کیا گزرے گی، جس کی بیٹی کے سامنے اس کو پتھر مارنے والوں نے پتھر مارے ہیں۔ بیت اللہ کے پاس کھڑے کھڑے پتھر کھانے والا میرا اور آپ کا نبی تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، تو نصیحت کرتا رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو میرا مذکر ہے، تو جو میرا مبلغ ہے، میں نے تجھے نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، سمجھا دیا کر، باقی تو نگران نہیں میرے محبوب۔ الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جس نے تیری نصیحت سے منہ موڑ کر کفر کیا اس کو بتا دے اللہ بڑا عذاب اس کو دے گا۔ آخر منہ موڑ کر کہاں جائے گا؟ ان الینا ایابہم، ہماری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے، جہاں مرضی جائیں، آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ جب میرے پاس آئیں گے تو ثم ان علینا حسابہم، رب کہتا ہے پھر ان کا حساب بھی ہم پر ہی ہے، حساب بھی ہم نہیں لینا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں قیامت آ جائے گی، چھا جائے گی، کئی چہرے ڈرے ہوئے اور جیسے تھکے ہارے، مزدوری کوئی نہیں ان کے لیے، کئی چہرے تر و تازہ، نعمتوں کے لیے خوش ہونے والے، اونچے اونچے باغات میں تختوں پر بیٹھنے والے، جنت سے لطف اندوز ہونے والے، تکیے لگے ہوئے، قالینیں بچھی ہوئی۔ او لوگو، اوے لوگو، یہ دنیا کی سواریاں دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا وہ اپنے جنتی بندوں کو بھی یہ سب کچھ دے گا۔ آخر میں فرمایا میرے محبوب نصیحت جاری رکھ، تو نصیحت کرنے والا ہے، جو نہیں مانے گا میں اللہ اس کو سزا دوں گا۔ اللہ ہمیں اس نصیحت پر یقین کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔